اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم بارڈز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرد عباس بخاری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام واجب احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جب سے کوریز کا سیزن شروع ہوا ہے تب سے آپ پیارے دوستوں، بھائیوں، شائقین حضرات کی خدمت اقدس میں جو ہے ایک مستند چیزیں جو ہے وہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ باجرے بتائے ہیں، اس سے پہلے آٹا جو میں نے بتایا جس طرح دینے کا طریقہ ہے وہ بھی بتایا ہے۔ اس کے بعد گرم سرد مزاج تتروں کی خوراک بتائی ہے جو آپ پورے سیزن کے لیے اکٹھی بنا کے دیتے رہتے ہیں، اور اس میں تازی خوراک بھی بتائی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے میں نے ایک خوراک جو ہے تازہ خوراک جو ہے تتروں کے لیے، گرم مزاج تتروں کے لیے اور خصوصی طور پر سندھ کے شائقین کے لیے، میں اس حوالے سے یہ بات بتاتا چلوں کہ سندھ کے شائقین کو میں اس لیے جو ہے نا دیگر صوبہ جات کے شائقین سے الگ بتاتا ہوں، چونکہ وہاں پر گرمی بہت، سردی بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہے۔ مارچ فروری کے اینڈ میں جو ہے نا یا فروری کے وسط میں وہاں سیزن تبدیل ہو جاتا ہے، تو تھوڑے جو عرصے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہاں کے شائقین کے لیے جو خوراک ہوتی ہے وہ زیادہ گرم نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ گرم خوراک دیں گے تو آگے گرمی کے سیزن میں تیتر کلٹی کرنا شروع کر دیں گے، ڈولیوں پر چڑھیں گے، نوک کریں گے اور بلائی چھوڑ جائیں گے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ سندھ کے شائقین کے لیے، وہاں کے اس موسم کے لیے گرم خوراک، گرم اجزاء کا استعمال بھی ہو، لیکن ایسی خوراک ہو جو معتدل ہو، جو آگے جا کے ان کے جسم میں تلخی یا خارش یا الرجی نہ پیدا کرے، تو یہ بات ضروری ہے۔ اور دوسری عام بات جو ہے کہ میں نے ابھی آزمے کا پانی بتایا تھا جس میں ترفلا، سونف، مصری، الائچی وغیرہ یہ چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں، تو اس زمن میں کچھ باتیں میں بھول گیا تھا۔ جو دوست میری یہ ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کی جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا وہ جو بات رہ گئی تھی وہ سمجھ لیں۔ وہ بات یہ تھی کہ یہ جو ترفلا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹھنڈا، اور گرم چیزیں کھاتا ہے تیتر، میوہ جات، خشک میوہ جات سے بنے ہوئے، شہد وغیرہ ڈال کے بنائی جاتی ہیں، زعفران وغیرہ۔ تو اس حوالے سے ہفتے میں ایک دفعہ ان کو یہ پانی اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ان کو بھوک بھی لگے اور ان کے اندر جو تلخی گرمی ہے وہ بھی زائل ہوتی رہے، اور یہ خوراک ان کے جزء بدن ہو۔ تو وہ پانی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی رات کو بلکہ نہیں بھگونا، وہ پانی ایک تو ضروری بات ہے کہ اگر آپ وہ پانی دیں گے، جو حضرات دینا چاہتے ہیں یا جو دیں گے، پابندی نہیں ہے کہ آپ دیں، دوسرے پانی بھی میں نے بتائی ان میں سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ پانی جو ہے نا آزمودہ ہے، تو یہ پانی آپ صبح کے وقت جب اٹھیں، صبح 7-8 بجے، تو گرم کریں پانی، 2 پیالی پانی گرم کر کے 1 یا 2 چٹکی یہ ڈال دیں، جیسے میں نے بتایا ہوا، مجھے پتہ نہیں 1 چٹکی ہے یا 2 چٹکی ہے، بہرحال آپ بتائے ہوئے مقدار کے مطابق اتنی یہ مقدار پاؤڈر ڈال کے چھوڑ دیں۔ پھر 11 بجے تقریباً جب دھوپ لگتی ہے، ہوتا ہے موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، سردی کم ہونا شروع ہوتی ہے، تب آپ اس کی ڈولی میں چھان کر آپ نے یہ دینا۔ یہ ضروری ہے کہ جو بھی پانی ہوتا ہے، جو بھی کعوہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے چھان لینا ہے پونے میں ڈال کے، یہ ضروری بات ہے۔ تو آج اس ضمن میں جو خوراکوں کے حوالے سے کچھ دوستوں نے کہا ہے جی کہ جو لوگ اتنی قیمتی، آج کل مہنگائی کا دور ہے، بادام، پستہ مغز، چار مغز، یہ ساری چیزیں جو شائقین نہیں خرید سکتے ان کے لیے کون سی خوراک ہونی چاہیے؟ تو میرے دوستو، ایسے شائقین حضرات جو صرف گھر کا شوق کرنا چاہتے ہیں یا دکان کا
شو کرنا چاہتے ہیں، ان شائقین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی خوراکیں تیار کریں، یوٹیوب کے اوپر جائیں اور دیکھیں، وہاں پھر خریدنے کے قابل بھی نہ ہوں، پھر کہیں سے ادھار لے کے یا تنگی کاٹ کے، پیٹ کاٹ کے، بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ یہ کام کریں تو یہ بات شوق کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ تو ان شائقین کے لیے بھی بڑی اچھی خوراک ہے، اور اس سے تیتر آپ کا کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا، اور دوسرے تیتروں کی طرح ہی وہ سردی میں، گرمی میں جا کے سیزن کے اندر وہ اسی طرح اچھی کارکردگی میں بولے گا، اس کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، یہ بڑی مستند خوراک ہے، میں عرصہ دراز اپنے تیتروں کو یہی خوراک دیتا رہا ہوں۔ تو مٹر، آج کل مٹر چلے ہیں، 3 مٹر کی پھلیاں لے لیں، ان میں سے پہلے دانے نکالیں، پھر ان دانوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اتاریں، پھر وہ ایک مٹر کے 2 دانے ہو جائیں گے، پھر وہ آپ ان کو 4 ٹکڑے کر لیں، یعنی 3 پھلیوں کے دانے نکال کے ان کے چھلکے اتاریں دانوں کے، اور پھر ان دانوں کو جو ہے نا 4 ٹکڑے کر لیں تاکہ چھوٹا ہو جائے اس کے کھانے میں۔ 1 چھوٹی چمچ آپ نے دال لینی ہے، موٹ کی دلی ہوئی دال مل جاتی ہے، ہر جگہ سے ملتی ہے، موٹ یاد رکھنا۔ اور اسی طرح مونگی کی دال، وہ بھی دلی ہو، چھلکے والی ہو۔ ایک دلی ہوئی دال ہوتی ہے مونگ کی، وہ نہیں کبھی ڈالنی چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مونگ، کالے مونگ، کالا مونگ نہیں ہوتا، مونگ کی سبز چھلکے والی دال ہی، مونگ الگ ہے اور ماش الگ ہے، ماش کی دال نہیں ہے اس میں شامل۔ موٹ یاد رکھنا، نمبر 1 موٹ، نمبر 2 مونگ، اور نمبر 3 باجرہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو چھوٹی چمچ ہوتی ہے، چھوٹی آدھی چمچ اس کی موٹ کی دال، آدھی چمچ چھوٹی مونگ کی دال، ان دونوں کو بھگو دیں گے، تو ان کے چھلکے اتار کے کپڑے پر ڈال کے خشک کر کے ان کا پانی خشک کریں، اس میں 1 چھوٹی چمچ یا آدھی چھوٹی چمچ باجرہ، اور یہ آپ نے پھلیاں جو بنائی ہوں گی ان میں مکس کریں، اور 2 عدد بادام بھگو دیں۔ یعنی کہ اگر پوری سردی میں اگر آپ نے 1 بھی بادام آپ دے سکتے ہیں، بلکہ 2 بھی رہنے دیں، 1 بادام رات کو بھگو دیں، اس کا چھلکا اتار کے باریک باریک کاٹیں، وہ اس میں ڈالیں، اور 4 مغز کا 1 دانہ، یہ آپ کی مستند خوراک ہوگی۔ آپ اس کو رات کے وقت ڈالیں یا صبح کے وقت ڈالیں، اس کا پیٹ بھر جائے، اور رات کو پھر اس کو آپ سادہ باجرہ ڈال سکتے ہیں، اس میں پھر دوبارہ دال کی یا بادام کی یا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک مستند خوراک ہے، آپ تیتروں کو دیں، انشاءاللہ ایسے شائقین جو خوراک نہیں خرید کر ڈال سکتے، یہ جو ہیں ڈرائی فروٹ اس میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آج کل ایک تیتر کی خوراک بھی بنائیں تو 7-8 ہزار روپیہ نارمل لگ جاتا ہے، تو بڑی مشکل ہے۔ تو میرے ان دوستوں نے جو مجھے فون کر کے یہ فرمائش کی تھی، تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں انشاءاللہ یہ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ ویڈیو نمبر ہے 99 ویڈیو نمبر ہے، اور آج 12 تاریخ ہے، بروز 12/11/2023، اور بروز ہے سوموار کا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں، اسی طرح خوراک بنا کے اس کو بھر دیں، اس کا ہاضمہ بھی درست رہے گا، اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ طاقتور میں یہ موٹ کی دال بڑی طاقتور ہوتی ہے، یہ گرم بھی ہوتی ہے، گرمائش بھی دے گی، اور مٹر جو ہے وہ سبزے کے طور پر اس میں جو غذائی افادیت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ پھر جب سیزن آگے آئے گا تو آپ ایسے شائقین جو یہ چیزیں ڈالیں گے سادہ، وہ گندم چلے گی، گندم کے دانے جو ہے نا وہ نکالیں، ان میں دودھ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس دودھ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ
جو ہے نا چھوٹی 1 چمچ دانے نکال لیں، اور اس میں یہ کچا چنا چلے گا، یہ کالا چنا جب کچا چلتا ہے تو اس کو لوگ پکا کے بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح چھیل کے اس کے دانے کاٹ کے وہ بھی شامل کریں۔ پھر یہ چھوڑ دینا، یہ موٹ، مونگ، باجرہ وغیرہ یہ چھوڑ دینا، اس میں پھر آپ یہ شامل کر لیں گندم اور وہ چنے کچے، تو بعد میں آپ کی یہ خوراک ہوگی۔ کبھی ایک دن یہ خوراک دے دینا جو آج میں نے بتائی ہے، کبھی بھی رو چنے اور جو ہے گندم کچے وہ دیتے رہنا۔ انشاءاللہ آپ مجھے فون کر کے بتائیں گے جی کہ ہمارا چتر کیسے ہو رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پسند آتی ہوگی، اور میں بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو شوق سکھایا جائے۔ تو انشاءاللہ بھی مجھے امید ہے کہ خوراکیں، پانی وغیرہ یہ کافی حد تک جو ہے نا کور ہو چکے ہیں سردی میں۔ اگر ان پر بھی شائقین حضرات اگر آپ راضی نہیں ہوتے تو آپ مجھے بتائیں، کمنٹس کریں، تو میں آپ کو پھر انفرادی طور پر واٹس ایپ کے اوپر بھی خوراک لکھا دوں گا کوئی اور اجزاء ڈال کے۔ لیکن جو کچھ ہم ڈالتے ہیں، یہ چاہے میرا کوئی خاص آدمی ہے یا کوئی مجھے نہیں جانتا، ناواقف ہے، سب کے لیے، یہ شائقین کے لیے ایمانداری کے ساتھ میں جو ہے نا سب کو برابر سمجھتے ہوئے یہ میں خوراک اور چیزیں جو ہیں گولیاں وغیرہ چڑھاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا شوق پورا، اللہ تعالیٰ آپ سب پر راضی ہو، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی عاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق سے شوق کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔